بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن شادی کے 10 سال بعد بیوہ ہو کر دوبارہ والدین کی چوکھٹ پر تھی، مگر اب اس اکلوتی اور لاڈلی بہن کے لیے کسی بھائی کے گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن قدرت کو بھی آزمائش منظور تھی، نہ جانے یہ آزمائش بہن کی تھی یا پھر ان بھائیوں کی تھی، مگر پھر اچانک۔ دوستو، آج جو سچا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ بہت سے دلوں کے ایمان کو تازہ اور مزید پختہ کر دے گا، بہت سی آنکھوں کو کھول دے گا۔ یہ کہانی ہے رب نواز اور اس کی بہن کی۔ رب نواز کا تعلق سندھ کے قریب ایک گاؤں سے تھا۔ یہ ایک بہت ہی متوسط گھرانہ تھا۔ رب نواز کا والد کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، والدہ سادہ گھریلو خاتون تھی۔ 6 بچے تھے ان کے، جن میں رب نواز کا نمبر آخری تھا۔ بڑے 3 بھائیوں کے بعد ایک بہن تھی، اس کے بعد مزید 2 بھائی تھے، یعنی کل ملا کر یہ 5 بھائی اور ایک بہن تھی۔ رب نواز کے والد کا سارا دن کھیتوں میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ چند ایکڑ زمین تھی جو خود رب نواز کے والد کو اپنے والد سے حصے میں ملی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ لوگوں کے کھیتوں میں بھی معاوضہ لے کر محنت مزدوری کر دیا کرتا تھا۔ جیسے جیسے اس کے بچے بڑے ہو رہے تھے، اس کے ساتھ محنت مزدوری میں اس کا ہاتھ بٹایا کرتے۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو گھر میں کئی مرد تھے، خوشحالی آنی چاہیے تھی، لیکن کام بھی تو صرف محنت مزدوری کا تھا، لہٰذا سارا دن مرد کام کرتے۔ اس کے باوجود بھی گھر کا گزر بسر مشکل سے ہوا کرتا تھا۔ خیر، وقت ہی یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا، بچے جوان ہوتے گئے۔ رب نواز کے والدین نے ایک ایک کر کے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں ادا کرنی شروع کر دیں۔ بڑے تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ گاؤں کے باہر ویران پڑی جگہ میں یہ بھائی اپنا اپنا کچا 2 کمرے کا مکان تعمیر کرتے جا رہے تھے اور الگ رہائش رکھتے جا رہے تھے، کیونکہ والدین کے اس 1-2 کمرے کے گھر میں اب مزید افراد کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ تینوں بڑے بیٹے اب شادی شدہ تھے، بیوی بچوں والے تھے، اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ والدین کے کندھوں کا بوجھ کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی خالدہ کی شادی بھی کر دی تھی۔ خالدہ کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ہوئی تھی۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ خالدہ کو اچھا سسرال ملا تھا، شوہر بہت اچھا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ خالدہ کی شادی کو 1 سال، 2 سال اور پھر اسی طرح دیکھتے دیکھتے 5 سال گزر گئے، مگر خالدہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ مگر یہاں ایک بار پھر سے خوش قسمتی سے خالدہ کے سسرال کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے اس طرح کی کوئی پریشانی دیکھنے کو نہ ملی تھی۔ خالدہ کی ساس بڑی نیک خاتون تھی، شوہر بھی بھلے مانس شخص تھا۔ وہ اولاد کی محرومی یا اولاد کی کمی کا ذمہ دار خالدہ کو نہیں ٹھہراتے تھے۔ خالدہ بھی دل ہی دل میں اس بات پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی، مگر خالدہ اس وقت اس بات سے بے خبر تھی کہ اولاد کی محرومی کے علاوہ زندگی میں قدرت اس کا ایک اور امتحان بھی لینے والی ہے۔ دوسری طرف خالدہ کے والدین کے گھر کی طرف دیکھا جائے تو والدین نے باقی 2 لڑکے بھی بیاہ دیے تھے۔ آخری بچہ رب نواز تھا، اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد والدین ایک ایک کر کے آگے پیچھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رب نواز کے والدین کے اس گھر کی حالت تو بہت خستہ تھی، مگر اب اس خستہ حال گھر میں خود رب نواز رہائش پذیر تھا، اور رب نواز بھی اپنے والد کی طرح دوسروں کے کھیتوں میں محنت مزدوری کیا کرتا تھا، کیونکہ رب نواز کے والد کی جو چند ایکڑ زمین تھی وہ بھائیوں کے پاس آ کر اب بالکل ہی تھوڑی مقدار میں رہ گئی تھی، لہٰذا بھائیوں نے وہ تمام زمین بیچ کر رقم کو آپس میں بانٹ لیا تھا۔ رب نواز نے اس سے 2-4 بھینسیں خرید لی تھی، اور اب وہ دودھ کا کام کرتا، اپنی بھینسوں کا دودھ وہ بیچ دیا کرتا تھا۔ اس سے اس کے گھر کی گزر بسر بمشکل چل رہی تھی۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ خود رب نواز کے 4 بچے تھے، بڑی 2 بیٹیاں تھیں، چھوٹے 2 بیٹے تھے۔ رب نواز کی زندگی میں اور اس کے والد کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ جس طرح اس کے والد نے کم پسری سے زندگی گزاری، بالکل اسی طرح
رب نواز بھی دن رات غربت کے ساتھ لڑ رہا تھا، مگر اچانک زندگی نے ایک اور موڑ لیا۔ رب نواز کی اکلوتی بہن خالدہ کی شادی کو 15 برس گزر چکے تھے اور اس کا خاوند اچانک وفات پا گیا۔ خالدہ اپنے بھائیوں کے گھر واپس آ چکی تھی، لیکن خالدہ کے آنے کے بعد اب صورتحال کچھ عجیب سی ہو چکی تھی۔ خالدہ 2 ماہ بڑے بھائی کے گھر پر رکی، مگر اس کے حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ حالات سے زیادہ دل تنگ تھے۔ بھابھی نے حتیٰ کہ بھائی کے بچوں نے بھی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ یہ رویے دیکھ کر خالدہ بہت دل برداشتہ ہوئی۔ وہ بہانے سے دوسرے بھائی کے گھر چلی گئی۔ وہاں 10-15 دن ہی گزارے تھے کہ ان کے رویے بھی بدلنے لگے۔ خالدہ کے لیے یہ صورتحال بہت مشکل کن تھی۔ پھر وہ تیسرے بھائی کے گھر چلی گئی، مگر ان کے گھر کی اور ان کے رویوں کی صورتحال بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ وہ 10-15 دن گزارنے کے بعد خالدہ چوتھے بھائی کے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی اسے یہی کچھ دیکھنا پڑا۔ آخر میں خالدہ رب نواز کے گھر پر آ گئی، اور رب نواز کے گھر پر سب سے زیادہ تنگی تھی۔ رب نواز کا گھر کھلا تھا مگر اس کے گھر میں رزق کی تنگی تھی۔ رب نواز جس طرح خود اچھے اخلاق کا مالک تھا، اس کی بیوی اور بچے بھی اسی طرح اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ خالدہ کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے اور دل کے دروازے کھول دیے، مگر رب نواز کے گھر میں رزق کی تنگی تھی۔ 2 وقت کا کھانا پورا نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالدہ پھر سے پریشان ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، آخر جاؤں تو کہاں جاؤں، کیونکہ رب نواز کے گھر کے حالات دیکھ کر اسے خود اپنے بھائی پر ترس آ رہا تھا اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ یہاں اپنے بھائی کے گھر پر آ کر کیوں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئی ہے۔ باقی بھائی پھر بھی رب نواز سے کچھ بہتر تھے، ان کے گھر میں رزق کی اتنی تنگی نہیں تھی۔ آخر 10-15 دن گزارنے کے بعد خالدہ ایک بار پھر سے باقی بھائیوں کے گھروں میں جا چکی تھی، مگر اب بھی وہی چکر چل رہا تھا۔ خالدہ کبھی ایک کے گھر میں، کبھی دوسرے کے گھر میں، کبھی تیسرے کے گھر میں، تو کبھی چوتھے کے گھر میں۔ آخر کرتے کراتے جب ایک بار پھر سے خالدہ رب نواز کے گھر پر آئی تو رب نواز ساری صورتحال کو خود ہی بھانپ چکا تھا۔ جہاں دیدہ انسان تھا، سمجھ چکا تھا کہ خالدہ کے یہ چکر کس لیے لگ رہے ہیں۔ اس بار بہن جب اس کے گھر پر آئی تو اس نے مسکراتے ہوئے خالدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، خالدہ کبھی یہاں چلی جاتی ہو، کبھی وہاں چلی جاتی ہو، ٹک کر ایک جگہ پر کیوں نہیں بیٹھتی؟ خالدہ نے بھائی کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں نمی تھی۔ رب نواز نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا، ایسا کرو میرے گھر پر ہی رک جاؤ۔ خالدہ نے مسکرا کر اپنے اس غریب بھائی کی طرف دیکھا جو دل کا امیر تھا۔ پھر اس نے رب نواز کے گھر پر رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ رب نواز یہ بھی بھانپ چکا تھا کہ خالدہ اس کے گھر پر کیوں نہیں رکتی۔ تب اس نے خالدہ سے کہا کہ یہاں وہاں چکر لگانے کی بجائے میرے گھر پر رہو۔ جو روکھی سوکھی میں کھا رہا ہوں وہی تم بھی کھا لیا کرنا، مگر میرے گھر پر ہی رہو۔ اچھا نہیں لگتا یوں کبھی کسی کے گھر پر تو کبھی کسی کے گھر پر۔ اس دن بات ختم ہوئی۔ اب خالدہ نے مستقل اپنے ڈیرے رب نواز کے گھر پر ڈالے تھے۔ باقی بھائی بھی سکون سے اپنے اپنے گھروں میں آباد تھے۔ یہ دیکھ کر بھی انہیں سکون محسوس ہوا کہ خالدہ ایک جگہ ٹک گئی ہے اور وہ رب نواز کے گھر پہ ہی رہے گی۔ بھائیوں سے زیادہ ان کی بیویوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اب صورتحال کچھ ایسی تھی کہ خالدہ رب نواز کے گھر پر تھی، رب نواز کے گھر کی تنگی کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے بھائی کے گھر کے مشکل حالات اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہ بڑی نیک خاتون تھی، تہجد گزار تھی۔ تہجد کے وقت اٹھتی، جھولی پھیلا کر بھائی کے رزق کے لیے دعائیں مانگتی، رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ اس گھر کی تنگی کو ختم کر دیا جائے، اس کی مشکلات کو آسانی میں بدل دیا جائے۔ زندگی اسی طرح سے رواں دواں تھی، مگر شاید دعاؤں کی قبولیت کا ابھی بھی وقت نہیں آیا تھا کہ ایک اور آزمائش نے سر اٹھایا۔ خالدہ چند دنوں سے بیمار رہنے لگی۔ اسے بخار نے آ لیا۔ رب نواز نے اسے گاؤں کے میڈیکل سٹور سے دوا بھی لا کر دی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر کار ایک دن رب نواز نے خالدہ کو ساتھ لیا اور شہر کا رخ کیا۔ شہر میں جا کر ڈاکٹر کو تمام ضروری علامات بتانے کے بعد جب ڈاکٹر نے خالدہ کا چیک اپ کیا تو اس نے کچھ خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ خالدہ کا مکمل اور تفصیلی چیک اپ ہوگا۔ بہت سے ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ پھر وہی ہوا جس کو ڈاکٹر کا
خدشات ظاہر کیا تھا۔ خالدہ کو چھاتی کا کینسر تھا، لیکن ڈاکٹر کے مطابق یہ خوشی کی بات تھی کہ کینسر ابھی ابتدائی سٹیج پر تھا، علاج کے ساتھ یہ ختم ہو سکتا تھا۔ اس دن دونوں بہن بھائی گھر واپس لوٹے، مگر ڈھیر ساری پریشانی کے ساتھ۔ رب نواز ایسا غریب انسان تھا جس کے گھر کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اب اتنی بڑی بیماری نے گھر میں قدم جما لیے جس پر یقیناً لاکھوں روپے خرچہ ہونے والا تھا، مگر یہ لاکھوں روپے کہاں سے آئیں گے؟ رب نواز یہی سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ خالدہ بیچاری، وہ تو خود اپنی جگہ پر شرمندہ تھی۔ وہ راتوں کو رو کر گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگتی ہے، پروردگار یہ کیسی آزمائش ہے میری یا میرے بھائی کی؟ میرے بھائی میں اتنی طاقت نہیں، اس پر اتنا زیادہ بوجھ مت ڈال۔ مگر خیر، رب نواز نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر نے اسے لاہور جانے کا کہا اور یہ بھی تسلی دی کہ علاج سے جلد ہی خالدہ صحت یاب ہو جائے گی۔ بالآخر بہت سوچنے کے بعد رب نواز نے خالدہ کا علاج کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ بیمار بہن کو گھر میں لے کر تو نہیں بیٹھ سکتا، لہٰذا اس نے جانوروں میں سے ایک بھینس، جو کہ کافی مہنگی بک گئی، اور یوں تقریباً 1.5-2 لاکھ روپیہ اپنے ساتھ لے کر اس نے لاہور کا رخ کیا۔ وہاں موجود ڈاکٹر نے خالدہ کو ہسپتال میں داخل کیا اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید رب نواز کے گھر پر مشکل گھڑی آ چکی ہے اور رب نواز کے رزق میں مزید تنگی آ جائے گی۔ رب نواز کے گھر میں فاقے ہونے لگیں گے، کیونکہ ایک جانور بیچنے کے بعد تقریباً 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ رب نواز نے اپنا ایک اور جانور بیچ ڈالا اور خالدہ کا علاج مسلسل جاری تھا۔ مگر ڈاکٹر مسلسل امید دلا رہے تھے اور پھر وہی ہوا جو ڈاکٹروں نے کہا۔ 6 ماہ کے علاج سے خالدہ مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ 6 ماہ بعد رب نواز خالدہ کو لے کر گھر لوٹ آیا۔ خالدہ صحت یاب ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا تھا کہ رب نواز کے جانوروں کے باڑے سے 2-3 جانور بک چکے تھے، مگر رب نواز کو اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ باڑے میں اب بھی جانور موجود تھے۔ دونوں بہن بھائی گھر واپس آ چکے تھے۔ زندگی ایک بار پھر سے جاری و ساری تھی کہ اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے رب نواز کی زندگی بدل دی۔ ایک روز گاؤں میں ایک ٹیم آئی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ لوگ کسی بڑی کمپنی کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ لوگ اچھے گوشت کی تلاش میں تھے، اچھے جانور کی تلاش میں تھے۔ گاؤں بھر میں جانور دیکھتے دیکھتے آخر کار وہ لوگ رب نواز کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے جانوروں کو چیک کیا، ان کی صحت کو دیکھا، ان کی صفائی ستھرائی کو دیکھا، اور پھر حیرت انگیز طور پر انہیں رب نواز کے جانور پسند آ گئے۔ رب نواز نے ان سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ جانور خریدنا چاہتے ہیں، ایسے جانور جو صاف ستھرے ماحول میں پلے بڑھے ہوں، جن کی صحت اچھی ہو، کیونکہ یہ گوشت بیرون ملک میں بھیجا جانے والا تھا۔ رب نواز نے ان کو رضامندی دی تھی۔ ان لوگوں نے رب نواز کو فوراً موقع پر جانوروں کی رقم ادا کر دی، اور حیرت انگیز طور پر یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ ایک جانور کی قیمت میں رب نواز مزید 2 جانور لے سکتا تھا، مگر کیونکہ وہ کوئی انٹرنیشنل اور بیرون ملک کا برانڈ تھا، اس لیے انہیں قیمت سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس دن رب نواز کے بارے میں جتنے بھی جانور تھے، وہ لوگ رقم ادا کرنے کے بعد وہ سارے جانور لے جا چکے تھے، اور رب نواز سے مزید اس بات کا عہد بھی لے کر گئے تھے کہ رب نواز مزید جانور خریدے گا، ان کی دیکھ بھال کرے گا، ان کی صحت کا ایسے ہی خیال رکھے گا، صاف ستھرے ماحول میں جس طرح اس نے ان جانوروں کو رکھا تھا، تاکہ مزید بھی جب بھی ان لوگوں کو گوشت کی ضرورت ہوگی تو وہ جانور رب نواز سے خریدیں گے۔ رب نواز بہت خوش تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت کی دیوی کبھی اس پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ بیٹھے بٹھائے وہ لاکھ پتی بن چکا تھا۔ رب نواز نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ گاؤں بھر میں رب نواز کی تعریف ہو رہی تھی کہ واقعی اس نے جانوروں کو بے حد اچھے طریقے سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ وہ صفائی کا خیال رکھتا تھا، جانوروں کے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، ان کے دھوپ چھاؤں کا خیال رکھتا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس دن کے بعد سے رب نواز کے گھر کے حالات بدلنے لگے، بہتری آنے لگی اور رزق میں فراوانی آ گئی۔
گھر میں خوشیاں دوڑ گئیں، گھر کے در و دیوار مہکنے لگے، جیسے ایک رونق سی آ گئی تھی۔ رب نواز اور اس کی بیوی بچوں کی آنکھوں میں جیسے خوشیاں چمک رہی تھیں۔ اور پھر یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ رب نواز نے اس رقم کے ساتھ مزید جانور خریدے، ان کی دیکھ بھال شروع کی اور باقاعدہ ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم بھی رکھا۔ وہ جانوروں کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرنے لگا تھا، بلکہ اب تو اس نے ارد گرد کے دیگر چھوٹے موٹے گاؤں بھی چھوڑ دیے تھے۔ اب وہ سارا دن جانوروں کی دیکھ بھال میں گزارتا، ان کا اچھے سے خیال رکھتا، اور وہی کمپنی جس نے رب نواز سے پہلے جانور خریدے تھے وہ اب بھی 6 ماہ بعد آتی تھی، رب نواز کے باڑے سے جانور خرید کر لے جاتے تھے، اور یہ سرکل یوں ہی چل رہا تھا۔ ان پیسوں سے رب نواز مزید جانور لے آتا تھا، اور اس طرح رب نواز کے رزق میں بہتری آ چکی تھی، اس کے گھر میں بہتری آ چکی تھی، اس کی زندگی مطمئن اور پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں پوری کر رہا تھا، اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہا تھا۔ سب گاؤں والے رب نواز کے بارے میں باتیں کیا کرتے، کوئی کہتا کہ رب نواز کی قسمت کا ستارہ چمک گیا، تو کوئی کہتا رب نواز کو اس کے صبر کا انعام ملا ہے۔ مگر جانتے ہیں یہ سب کس چیز کا انعام تھا؟ یہ خوش اخلاقی کا انعام تھا، یہ کھلے دل سے بیوہ بہن کے استقبال کرنے کا انعام تھا۔ خالدہ کی آمد سے پہلے رب نواز کے گھر کے حالات بہت برے تھے۔ 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری ہوا کرتی، اور خالدہ کے آنے کے بعد بھی وہی صورتحال تھی۔ لیکن رب نواز نے بڑی خوش دلی سے اپنی بہن کو اپنے گھر میں جگہ دی، اس کی آمد پر ماتھے پر بل نہیں ڈالے۔ کہتے ہیں کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ خالدہ باقی 4 بھائی جن کے گھروں میں وقتاً فوقتاً خالدہ جاتی رہتی تھی، ان کے گھروں پر کچھ دن کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے رکتی تھی، مگر وہ لوگ خالدہ کے لیے اپنا دل تنگ کر لیتے تھے، اپنی آنکھیں پھیر لیتے تھے، اپنے رویے بدل لیتے تھے۔ وہ آج بھی اپنی زندگی کی اسی حالت میں ہے، وہ آج بھی اپنی زندگی کو اسی روٹین سے گزار رہے ہیں جیسے کئی سال پہلے تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی لمحہ بدلا نہیں ہے، مگر رب نواز کی زندگی بدل چکی ہے۔ رب نواز کے گھر میں خوشحالی آ چکی ہے، رزق کی فراوانی ہو چکی ہے، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے ہیں، گھر کے افراد خوش اور مطمئن ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ سب یوں ہی ہوا ہے؟ ایک دن رب نواز کی قسمت نے پلٹا کھایا، تقدیر اس پر مہربان ہوئی اور رب نے اسے چھپر پھاڑ کر دولت دے دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ رب نواز نے اپنی بہن کے لیے اپنی باہیں کھولیں، اپنی گھر کے دروازے کھولے، خوش دلی سے اسے اپنے گھر میں جگہ دی۔ یہی نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور طریقے سے آزمایا، اس کی بہن کو ایک بڑی بیماری سے دوچار کر دیا، ایسی بیماری جس پر لاکھوں خرچ ہونے والے تھے، مگر رب نواز ایسا صابر اور شاکر انسان تھا کہ اس نے مشکل کی اس گھڑی میں بھی ایک پل کے لیے بھی یہ خیال نہیں کیا کہ خالدہ میرے لیے بوجھ ہے، خالدہ کی وجہ سے میرے گھر میں تنگی آ جائے گی، یا میں خالدہ کا علاج کیسے کرواؤں گا۔ رب نواز نے اس مشکل میں، اس آزمائش کی گھڑی میں بھی اپنی بہن کا ہاتھ نہیں چھوڑا، اپنے گھر سے جانور بیچے اور اس کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوا، اس کی تنگی ختم ہو گئی، اس کی آزمائش ختم ہو گئی، خالدہ صحت یاب ہو گئی، گھر میں خوشحالی لوٹ آئی۔ تو دوستو، آج یہ سچا واقعہ آپ کے سامنے دہرانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے دلوں کو کشادہ کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب تعالیٰ آپ کے راستے خود بخود آسان کرتا جائے گا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور بہترین اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔